اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی، اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے۔ تو تیسرا نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر، جو انہوں نے میرا نام لیا۔ تو اپیل کی جو شک تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل۔ تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈر ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے، آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور فارمیشن کمانڈر کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے بردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں، یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice، اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتا ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتا ہے، اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتا ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں، یہ سینئر سیشن جج کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں، صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں دلایا۔ وہ گلباشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گلباشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جو جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ تو اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریز ہیں۔ تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام، ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے۔ بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے۔ اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 جج اس کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں جو ارادے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم ان معروضات کو کنسیڈر کر کے
اب یہ جو ہے اگلی تاریخ ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میں ایک منٹ چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا وفاقی حکومت کا اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے یہ آپ کو مانے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. یہ چودھری اعتزاز احسن نے برملا کھلی عدالت میں کہا. میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک اگر ججز کا یہ خیال ہے یا کلیم صدیقی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. جب میں کر رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چودھری کا کیس تو جب ختم ہونے لگی بحث تو ہمیں یہ اطلاع ملی 2 دن پہلے اور میری نیکسٹ ڈے فائنل آرگومنٹ سے انہوں نے کہا تھا نہیں وہ نہیں میری ذرا سن لیں. اب وہ فائنل ڈے پہ ہمیں چودھری افتخار صاحب نے کہا ان کے کچھ وکیل جج ان کو بتاتے تھے ان کے کلیگ سے انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا یہ فیصلہ آ رہا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں بحال کر دیتے ہیں جج صاحب کو اور بحال رکھتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو. سو پریزیڈنٹ آلسو ونر اینڈ چیف جسٹس آلسو ونر. یہ ون دونوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس بحال ہو جائے گا اور ریفرنس اس کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا یہ رہ جائے گا. میں نے کہا جی نہیں مجھے نہیں قبول. آئی ول ناٹ ہیو ہاف اے ونر اینڈ ہاف اے لوزر. آئی ول ناٹ بی اے ہاف اے ونر. یہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری ڈیفیٹ ہو گئی ہے اگر یہ ہوگا. دوسرے دن میں نے بحث کی تو آپ لوگوں نے سنی لاسٹ میری بحث میں نے یہی کہا. میں نے کہا جناب میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ لگا یا کچھ. میں نے کہا جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو اور بات یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو بھی کچھ دے دو اور چیف جسٹس کے بھی حوالے کچھ کر دو. چیف جسٹس کو بٹھا دو اوپر اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دبا کے دلاؤ اور جلدی اس کو کنویٹ کراؤ تو وہ بھی خوش ہے وہ بھی خوش. میں نے کہا سر there will be no half winner or half loser. There has to be a winner. If I don't win, I lose. I don't care. آپ بھی تاریخ کے سامنے کہ دربار میں اور کٹہرے میں کھڑے ہیں. میں اکیلا نہیں کھڑا آپ بھی کھڑے ہیں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں یہ کارروائی کا حصہ ہے. اور میں نے ایک اور بات کی. میں نے کہا یہ آپ کے 2 طرف سابق جج صاحبان کی تصویریں لگی ہیں. ہر جج نے اپنی تصویر خود سلیکٹ کی. اس کو کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ یہ بنائے یا وہ بنائے. کسی نے وگ میں بنائی ہے کسی نے روز میں بنائی ہے کسی نے ریلیکس بنائی ہے اپنی مرضی کی. میں نے کہا یہ جو تصویر اب نیکسٹ لگنی ہے جو افتخار میں چودھری کی لگنی ہے اس کی اپنی مرضی کی لگے گی. آپ میرے خلاف فیصلہ دیں یہاں وہ تصویر لگے گی چیف جسٹس کی جو گردن ایک موڑ رہا ہے ایک انسپیکٹر میں وہاں لگواؤں گا. یہ آپ بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور میں بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوں اور میں اس تاریخ سے مست نہیں ہونے دوں گا. In this case also, there is no halfway house. There is no کہ فوجی عدالتیں لگ جائیں پر ان کے پاس اپیل کا حصہ. بھائی فوجی عدالت کیا میں سمجھو فوجی عدالت ہوئی ہے بیٹھ میں نے وردی پہنی ہوئی ہے میں کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں میں کسی ڈسپلن کا پابند ہوں کہ نہیں. وہ سپیریئر لوگ وہ فوجی ہیں ان کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں. میری پروموشن میری بینیفٹس مجھے اچھی پوسٹنگ
मुझे निकालना, फौज का सब उनका ताल्लुक है। ये कोर्ट्स में क्या है, कोर्ट होती है, अदालत होती है जिसको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, लीगली गारंटी, जिसको निकालने के प्रोसीजर के लिए आपको एक पूरी इंक्वायरी करनी पड़े, जुडिशियल इंक्वायरी हो, उसके निकालना के लिए नहीं क्वालिफाइड हो। अब ये यहाँ आप फौजियों को बिठा रहे हैं अदालत, फौजी और अदालत ये आपस में जिद है, they are not acceptable। तो फौजी हो, अब वो उसको जो हुक्म आ जाएगा वो करेगा। मैंने 100 के करीब ट्रायल्स किए हैं फौजी अदालतों को ज़ियाउल के टाइम में। भी पकड़ के साथ ले जाते थे। 20 वर्कर्स का, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का केस होता था, मुझे भी पकड़ गए। मैं कहता था मैं वकील हूँ, कहते आप भी चले, आपका नाम लिखा हुआ उस पर्च पे, वो जो हाजिरी वालों की थी उस पर पर्च पे पकड़ के ले जाते। कोई उनमें ये नहीं है, वो अपना काम करते हैं, बड़ा अच्छा करते हैं। मैं आपको ये कहूँ, उन्होंने सवात खाली किया था और एक जनरल कियानी को इसकी दाद देनी पड़ती। उन्होंने नॉर्थ वजीरिस्तान में ज़रबुल अज़ब की जनरल राहील, बड़ा साहब, मैं तब भी कहता था कि उसमें ये बाजवा साहब की बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी, पर इन्होंने जाके जो बाना और सारी ये ज़रबुल फसाद की, उसकी दाद देनी पड़ती है। अपने सोल्जर्स का मोराल भी आप रखा, वहाँ शहादतें हो रही थी, बहुत शहादतें हुई। तो यहाँ भी फौज को और फौजी हाई कमान को और चीफ साहब को इस तरफ लगना चाहिए और अपना फोकस उस तरफ रखना चाहिए, और वो उनके लिए एक बड़ा इम्तिहान भी है, और उसमें सारी कौम उनके साथ खड़ी होगी अगर वो इस पे चलेंगे। लेकिन अगर वो फौजी अदालतें लगाएंगे तो इस पे फूट पड़ेगी, इस पे आइन को देखा जाएगा, आइन इजाजत नहीं देता, एंड देयर विल बी नो हाफ वे हाउस, नो के दोनों विनर्स हो दोनों लूजर्स हो, नो के आधी उनको दे दो और आधा हमें खुश कर दो। हम आए हैं कि यहाँ फौजी अदालतें पाकिस्तान में सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लग सकती इस आइन के तहत। आइन में तरमीम करें तो और बात है, आइन में तरमीम कर नहीं सकते, वो इलेक्शंस के बाद होगी। फिर कोई मैंडेट लेके आ जाएगा तो फिर हम बेबस हैं, फिर वो तो 2/3 मेजॉरिटी। तो ये हमारा कोई अनरीजनेबल स्टैंड नहीं, बट अगर अदालत ये समझती है या कोई चीफ साहब के ज़हन में है, किसी ने डाल दिया कि अपील का हक दे दें, फौजी वही रहे, वो कर्नल साहब जो नहीं हट सकता सुपीरियर ऑर्डर, फौजी भी वही रहे, प्रोसिक्यूटर भी वही रहे, अदालत भी वही रहे, वर्दी में बैठा हुआ हो, और फिर वकीलों से, सिविलियन वकीलों को क्या, मैंने अटक में 2 ट्रायल्स किए, अटक किले में, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वहाँ जो उन्होंने फैसला करना है, तो फैसला कंफर्म किसने करना होता है, फैसला कंफर्म करना होता है आर्मी चीफ ने। उस वक्त तक वो सुना भी दे कन्विक्शन गिल्टी, उसको कंफर्मेशन आर्मी चीफ ने, ना जिसने बहस सुनी, ना जिसने मुलजिमों को देखा, ना जिसने कोई अंदाजा लगाया कि ये तो बेचारा गरीब यूं फंस गया लगता है, कोई उसने क्या, उसने या उसको हर मुलजिम के सामने एंडोर्स देना या नॉट एंडोर्स, तो उसके सामने तो बहस भी नहीं होनी जिसने फाइनल फैसला करना। 1 विनर एंड 1 लूजर, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो समझे कि जो है शामिल कोई उसके खिलाफ शवाहिद नहीं है, तो सेक्शन 63 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है, जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो ये तमाम उनके हैं, और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है 435 में,
اور پھر اگر وہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے اور وہ تمام اسے جو ہے سہولتیں میسر آتی ہیں، وکیل کی بھی اور خاندان اور فیملی کی بھی، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے اور میرے خلاف شرائط کیا ہے۔ اب آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے پڑھ کے سنایا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ کل کی سماعت میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ بتائیے کہ کیسے آپ ڈیو پروسیس آف لا اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو آج انہوں نے سارا جو ہے پڑھ کے سنایا، اپنی استدلال دی کہ کس طرح سے یہ شروعات کس طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک ان کی جو ہے ایک رپورٹ بنتی ہے، انفارمیشن رپورٹ ایک کمانڈ میں بنتی ہے، اس کمانڈ میں جب انفارمیشن وہ جی ایچ کیو کو بھیجی جاتی ہے، جی ایچ کیو میں اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ انکوائری کے لیے کریں، پھر ایک انکوائری کورٹ یا انکوائری ان کی کمیٹی بنتی ہے، وہ بھی فوجیوں پر ہوتی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے سیکشن دیا ہوا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر گرفتار کر کے کہاں رکھا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ہے۔ آج اگرچہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ان کو جیل ویل میں ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا، کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، گول مول جواب دیا کہ ہم نے اپنا جو فوجی بیرکس ہے اس میں ان میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تسلی بخش۔ میں نے جو عرض کی کہ جی اتنا پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایک میجسٹریٹ کے پاس یہ اقبال جرم کروانے لے کر گئے ایک ملزم کو، میجسٹریٹ نے کہا الامان اس کی حالت تو دیکھو، وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو نڈھال ہے، میں کیوں کر اور کیسے اس کا بیان جو ہے اقبالی بیان جو ہے 164 کا لکھوں۔ اس نے انکار کر دیا۔ یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی ہے، اٹارنی جنرل آئیں بائیں شاہی مارتے رہے، اور اسی طرح پھر میں نے کہا کہ جی ابھی بھی انہوں نے 102 اشخاص کی جو آپ کے سامنے بھی کی تھی فہرست تک نہیں دی ہے، یہ اتنا، اور چیف صاحب نے کہا بھائی اتنی سیکریٹو کون سی بات ہے، اتنی آپ کیوں اس کو اخفا رکھے ہوئے ہیں؟ 102 بندے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے، تو پھر ان کا نام دینے میں، اس کی فہرست دینے میں، تاکہ تشفی تو ہو جائے ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی ہے وہ رسا ہے، ان کو ایک تسکین تو مل جاتی ہے کہ چلے ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی اب جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں اور محفوظ ہے، کم از کم زندہ تو ہے۔ ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے۔ اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی، اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے۔ تو تیسرا نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر، جو انہوں نے میرا نام لیا تو اپیل کی جو شک تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل۔ تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈر ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے، آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے، اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں، یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice، اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتا ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتا ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتا ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں، یہ سینئر سیشن جج کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے
یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں، تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا، اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں. یقین نہیں دلایا. وہ گلباشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گلباشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جو جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو، اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے. آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کا جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے تو اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریزاں ہیں. تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام. ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے. بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے. اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 جج اس کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا. تو اس لیے ایسا نہ کریں جو ارادے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم ان معروضات کو کنسیڈر کر کے اب یہ جو ہے اگلی تاریخ ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میں ایک منٹ چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا وفاقی حکومت کا اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے یہ آپ کو مانے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں، اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. یہ چودھری اعتزاز احسن نے برملا کھلی عدالت میں کہا. میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک، اگر ججز کا یہ خیال ہے یا کلیم صدیقی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. جب میں کر رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چودھری کا کیس، تو جب ختم ہونے لگی بحث تو ہمیں یہ اطلاع ملی 2 دن پہلے، اور میری نیکسٹ ڈے فائنل آرگومنٹ سے انہوں نے کہا تھا نہیں وہ نہیں، میری ذرا سن لیں. اب وہ فائنل ڈے پہ ہمیں چودھری افتخار صاحب نے کہا، ان کے کچھ وکیل جج ان کو بتاتے تھے ان کے کلیگ سے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ آ رہا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں بحال کر دیتے ہیں جج صاحب کو اور بحال رکھتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو. سو پریزیڈنٹ آلسو ونر اینڈ چیف جسٹس آلسو ونر، یہ ون دونوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس بحال ہو جائے گا اور ریفرنس اس کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا یہ رہ جائے گا. میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں قبول. آئی ول ناٹ ہیو ہاف اے ونر اینڈ ہاف اے لوزر. آئی ول ناٹ بی اے ہاف اے ونر. یہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری ڈیفیٹ ہو گئی ہے.
اگر یہ ہوگا. دوسرے دن میں نے بحث کی تو آپ لوگوں نے سنی. لاسٹ میری بحث میں نے یہی کہا, میں نے کہا جناب میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ لگا یا کچھ, میں نے کہا جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو, اور بات یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو بھی کچھ دے دو اور چیف جسٹس کے بھی حوالے کچھ کر دو. چیف جسٹس کو بٹھا دو اوپر اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دبا کے دلاؤ اور جلدی جلدی اس کو کنویکٹ کراؤ, تو وہ بھی خوش ہے وہ بھی خوش. میں نے کہا سر there will be no half winner and half loser. There has to be a winner. If I don't win, I lose. I don't care. آپ بھی تاریخ کے سامنے کہ دربار میں اور کٹہرے میں کھڑے ہیں, میں اکیلا نہیں کھڑا, آپ بھی کھڑے ہیں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں, یہ کارروائی کا حصہ ہے. اور میں نے ایک اور بات کی, میں نے کہا یہ آپ کے دو طرف سابق جج صاحبان کی تصویریں لگی ہیں. ہر جج نے اپنی تصویر خود سلیکٹ کی, اس کو کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ یہ بنائے یا وہ بنائے. کسی نے وگ میں بنائی ہے, کسی نے روز میں بنائی ہے, کسی نے ریلیکس بنائی ہے, اپنی مرضی کی طرح. میں نے کہا یہ جو تصویر اب نیکسٹ لگنی ہے, جو استخارے میں چلنے کی لگنی ہے, اس کی اپنی مرضی کی لگے گی. آپ میرے خلاف فیصلہ دیں, یہاں وہ تصویر لگے گی چیف جسٹس کی جو گردن ایک مرے رہا ہے ایک انسپیکٹر, میں وہاں لگواؤں گا. یہ آپ بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور میں بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوں, اور میں اس تاریخ کو مست نہیں ہونے دوں گا. In this case also, there is no halfway house. There is no کہ فوجی عدالتیں لگ جائیں پر ان کے پاس اپیل کا حق. بھائی فوجی عدالت کیا, میں سمجھو فوجی عدالت ہوئی ہے بیٹھ, میں نے وردی پہنی ہوئی ہے, میں کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں, میں کسی ڈسپلن کا پابند ہوں کہ نہیں. وہ سپیریئر لوگ وہ فوجی ہیں, ان کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں. میری پروموشن, میری بینیفٹس, مجھے اچھی پوسٹنگ, مجھے نکالنا فوج کا سب ان کا تعلق ہے. یہ کورٹس میں کیا ہے, کورٹ ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے جس کو سیکورٹی آف ٹینیور ہو, لیگلی گارنٹی, جس کو نکالنے کے پروسیجر کے لیے آپ کو ایک پوری انکوائری کرنی پڑے, جوڈیشل انکوائری ہو, اس کے نکالنا کے لیے نہیں کوالیفائڈ ہو. اب یہ یہاں آپ فوجیوں کو بٹھا رہے ہیں. عدالت, فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہے. they are not acceptable. کہ فوجی ہو, اب اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا. میں نے 100 کے قریب ٹرائلز کیے ہیں فوجی عدالتوں کے ٹائم میں. بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے. 20 ورکرز کا, پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کیس ہوتا تھا, مجھے بھی پکڑ کے, میں کہتا تھا میں وکیل ہوں, کہتے آپ بھی چلے, آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس پرچ پہ, وہ جو حاضری والوں کی تھی اس پہ پرچ پہ پکڑ کے لے جاتے. کوئی ان میں یہ نہیں ہے, وہ اپنا کام کرتے ہیں بڑا اچھا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں, انہوں نے سوات خالی کیا تھا اور ایک جنرل کیانی کو اس کی داد دینی پڑتی. انہوں نے نارتھ وزیرستان میں ضرب العضب کی, جنرل راہیل بڑا صاحب, میں تب بھی کہتا تھا کہ اس میں یہ باجوہ صاحب کی بڑی کنٹروورسی ہے, بڑی کنٹروورسی, پر انہوں نے جا کے جو بانا اور ساری یہ ضرب الفساد کی, اس کی داد دینی پڑتی ہے. اپنے سولجرز کا مرال بھی آپ رکھا. وہاں شہادتیں ہو رہی تھی, بہت شہادتیں ہوئی. تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی ہائی کمان کو اور چیف صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے. اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے, اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر وہ اس پہ چلیں گے. لیکن اگر وہ فوجی عدالتیں لگائیں گے
तो इस पे फूट पड़ेगी, इस पे आइन को देखा जाएगा, आइन इजाजत नहीं देता, एंड देयर विल बी नो हाफ वे हाउस, नो कि दोनों विनर्स हो दोनों लूजर्स हो, दो नो के आधी उनको दे दो और आधा हमें खुश कर दो। हम आए हैं कि यहाँ फर्जी अदालतें पाकिस्तान में सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लग सकती इस आइन के तहत। आइन में तरमीम करें तो और बात है, आइन में तरमीम कर नहीं सकते, वो इलेक्शन के बाद होगी, फिर कोई मैंडेट लेके आ जाएगा तो फिर हम बेबस हैं, फिर वो तो 2/3 मेजॉरिटी। तो ये हमारा कोई अनरीजनेबल स्टैंड नहीं, बट अगर अदालत ये समझती है या कोई चीफ साहब के ज़हन में है, किसी ने डाल दिया कि अपील का हक दे दें, फौजी वही रहे, वो कर्नल साहब जो नहीं हट सकता सुपीरियर ऑर्डर, फौजी भी वही रहे, प्रोसिक्यूटर भी वही रहे, अदालत भी वही रहे, वर्दी में बैठा हुआ हो, और फिर वकीलों से सिविलियन वकीलों को क्या, मैंने अटक में 2 ट्रायल्स किए, अटक किले में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, वहाँ जो उन्होंने फैसला करना है तो फैसला कंफर्म किसने करना होता है, फैसला कंफर्म करना होता है आर्मी चीफ ने। उस वक्त तक वो सुना भी दे कन्विक्शन गिल्टी, उसको कंफर्मेशन आर्मी चीफ ने, ना जिसने बहस सुनी, ना जिसने मुलजिमों को देखा, ना जिसने कोई अंदाजा लगाया कि ये तो बेचारा गरीब यूं ही फंस गया लगता है, कोई उसे क्या उसने या उसको हर मुलजिम के सामने एंडोर्स देना या नॉट एंडोर्स, तो उसके सामने तो बहस भी नहीं होनी जिसने फाइनल फैसला करना। वन विनर एंड वन लूजर, पीपल एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो समझे कि जो है शामिल कोई उसके खिलाफ शवाहिद नहीं है तो सेक्शन 63 ज़ाब्ता फौजदारी में उसको अदालत डिस्चार्ज कर सकती है, मैजिस्ट्रेट डिस्चार्ज कर सकता है जिसके सामने उसको रिमांड के लिए ले जाया जाए। तो ये तमाम उनके हैं, और अगर वो रिमांड देता भी है तो उसकी निगरानी जो है सेशन जज के पास होती है 435 में, और फिर अगर वो होता है तो हाई कोर्ट में आता है, और वो तमाम उसे जो है सहूलतें मुयस्सर आती हैं, वकील की भी और खानदान और फैमिली की भी, और उसे पता होता है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है और मेरे खिलाफ शराइत क्या है। अब आज अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है पढ़ के सुनाया कि जी ये उन्होंने चूंकि कल की समाअत में जज साहबान ने कहा था कि बताइए कि कैसे आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसकी तकमील होती है, तो आज उन्होंने सारा जो है पढ़ के सुनाया, अपनी इस्तदलाल दी कि किस तरह से ये शुरुआत किस तरह से होती है। एक इनकी जो है एक रिपोर्ट बनती है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक कमांड में बनती है, उस कमांड में जब इंफॉर्मेशन वो GHQ को भेजी जाती है, GHQ में उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो है ये कहा जाता है कि इसको जो है आप इंक्वायरी के लिए करें, फिर एक इंक्वायरी कोर्ट या इंक्वायरी उनकी कमेटी बनती है, वो भी फौजियों पर होती है, फिर उसका जो है वो गिरफ्तारी का जो है सेक्शन दिया हुआ है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है ये किसी को नहीं पता है। आज अगरचे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी इनको जेल वेल में हमने कोई नहीं रखा हुआ, कहाँ रखा है, कैसे रखा है, गोलमोल जवाब दिया कि हमने अपना जो फौजी बैरक्स है उसमें उनमें रखा हुआ है, लेकिन उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया तसल्ली बख्श। मैंने जो अर्ज की कि जी इतना पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि एक मैजिस्ट्रेट के पास ये इकबाल जुर्म करवाने लेकर गए एक मुल्जिम को, मैजिस्ट्रेट ने कहा अलामान उसकी हालत तो देखो, वो तो खड़ा नहीं हो सकता, वो तो निढाल है, मैं क्यों कर कैसे इसका बयान जो है इकबाली बयान जो है 164 का लिखूं। उसने इनकार कर दिया। ये बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को बताई है। अटॉर्नी जनरल आई बाई शाही मारते रहे, और इसी तरह फिर मैंने कहा कि जी अभी भी इन्होंने 102 अशखास की जो आपके सामने भी की थी फहरिस्त तक नहीं दी है। ये इतना, और चीफ साहब ने कहा भाई इतनी सीक्रेटिव कौन सी बात है, इतनी आप क्यों इसको इख्फा रखे हुए हैं। 102 बंदे जो आप कहते हैं कि आपकी तहवील में आपने उन्हें गिरफ्तार किया है, तो फिर उनका नाम देने में, उसकी फहरिस्त देने में, ताकि तशफ़ी तो हो जाए उनके जो वालिदैन है या उनके जो भी है वो रसा है, उनकी
ان کو ایک اسکیم تو مل جاتی ہے کہ چلے ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی اب جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں اور محفوظ ہے، کم از کم زندہ تو ہے. ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے. اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی، اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے. تو تیسرا نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر. تو انہوں نے میرا نام لیا. تو اپیل کی جو شک تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل. تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ ہی سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے، آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice. اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتا ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتا ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتا ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں. یہ سینئر سیشن جج اس کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے، تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں. یقین نہیں دلایا. وہ گلباشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گلباشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جو جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے. یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے. آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے. تو اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریز ہیں. تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام. ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے. بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی 2/3 سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے. اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 جج اس کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا. تو اس لیے ایسا نہ کریں.
جو آگے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام میں پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم ان معروضات کو کنسیڈر کر کے اب یہ جو ہے اگلی تاریخ ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. اور ہمیں یقین ہے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میں تو ایک منٹ چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا وفاقی حکومت کا اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے، یہ آپ کو مانے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں، اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں. یہ چودھری اعتزاز احسن نے برملا کھلی عدالت میں کہا. میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک، اگر ججز کا یہ خیال ہے یا کلیم صدیقی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. جب میں کر رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چودھری کا کیس، تو جب ختم ہونے لگی بحث تو ہمیں یہ اطلاع ملی 2 دن پہلے، اور میری نیکسٹ ڈے فائنل آرگومنٹ سے انہوں نے کہا تھا نہیں وہ میری رائے سن لیں. اب وہ فائنل ڈے پہ ہمیں چودھری افتخار صاحب نے کہا، ان کے کچھ وکیل جج ان کو بتاتے تھے، ان کے کلیگ سے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ آ رہا. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں بحال کر دیتے ہیں جج صاحب کو اور بحال رکھتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو. سو پریزیڈنٹ آلسو ونر اینڈ چیف جسٹس آلسو ونر، یہ ون دونوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس بحال ہو جائے گا اور ریفرنس اس کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا یہ رہ جائے گا. میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں قبول. آئی ول ناٹ ہیو ہاف اے ونر اینڈ ہاف اے لوزر. آئی ول ناٹ بی اے ہاف اے ونر. یہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری ڈیفیٹ ہو گئی ہے اگر یہ ہوگا. دوسرے دن میں نے بحث کی تو آپ لوگوں نے سنی، لاسٹ میری بحث میں نے یہی کہا، میں نے کہا جناب میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ لگا یا کچھ، میں نے کہا جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو، اور بات یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو بھی کچھ دے دو اور چیف جسٹس کے بھی حوالے کچھ کر دو. چیف جسٹس کو بٹھا دو اوپر اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دبا کے دلاؤ اور جلدی اس کو کنویٹ کراؤ، تو وہ بھی خوش ہے وہ بھی خوش. میں نے کہا سر there will be no half winner or half loser. There has to be a winner. If I don't win, I lose. I don't care. آپ بھی تاریخ کے سامنے کہ دربار میں اور کٹہرے میں کھڑے ہیں، میں اکیلا نہیں کھڑا، آپ بھی کھڑے ہیں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں، یہ کارروائی کا حصہ ہے. اور میں نے ایک اور بات کی، میں نے کہا یہ آپ کے دو طرف سابق جج صاحبان کی تصویریں لگی ہیں. ہر جج نے اپنی تصویر خود سلیکٹ کی، اس کو کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ یہ بنائے یا وہ بنائے. کسی نے وگ میں بنائی ہے، کسی نے روز میں بنائی ہے، کسی نے ریلیکس بنائی ہے، اپنی مرضی کی. میں نے کہا یہ جو تصویر اب نیکسٹ لگنی ہے جو افتخار میں چودھری کی لگنی ہے اس کی اپنی مرضی کی لگے گی. آپ میرے خلاف فیصلہ دیں، یہاں وہ تصویر لگے گی چیف جسٹس کی جو گردن ایک مروڑ رہا ہے ایک انسپیکٹر، میں وہاں لگواؤں گا. یہ آپ بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور میں بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوں، اور میں اس تاریخ کو مسخ نہیں ہونے دوں گا. In this case also, there is no halfway house. There is no کہ فوجی عدالتیں لگ جائیں پر ان کے پاس اپیل کا
بھائی فوجی عدالت کیا؟ میں سمجھو فوجی عدالت ہوئی ہے بیٹھ، میں نے وردی پہنی ہوئی ہے، میں کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں، میں کسی ڈسپلن کا پابند ہوں کہ نہیں؟ وہ سپیریئر لوگ وہ فوجی ہیں، ان کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں، میری پروموشن، میری بینیفٹس، مجھے اچھی پوسٹنگ، مجھے نکالنا فوج کا سب ان کا تعلق ہے۔ یہ کورٹس میں کیا ہے؟ کورٹ ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے جس کو سیکورٹی آف ٹینیور ہو، لیگلی گارنٹی، جس کو نکالنے کے پروسیجر کے لیے آپ کو ایک پوری انکوائری کرنی پڑے، جوڈیشل انکوائری ہو، اس کے نکالنا کے لیے نہیں کوالیفائڈ ہو۔ اب یہ یہاں آپ فوجیوں کو دکھا رہے ہیں عدالت، فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہے، they are not acceptable کہ فوجی ہو، اب وہ اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا۔ میں نے 100 کے قریب ٹرائلز کیے ہیں فوجی عدالتوں کے ٹائم میں، بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے۔ 20 ورکرز کا، پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کیس ہوتا تھا، مجھے بھی پکڑ کے، میں کہتا تھا میں وکیل ہوں، کہتے آپ بھی چلے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس پرچ پہ، وہ جو حاضرین والوں کی جی اس پہ پرچ پہ پکڑ کے لے جاتے۔ کوئی ان میں یہ نہیں ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں، بڑا اچھا کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہوں، انہوں نے سوات خالی کیا تھا اور ایک جنرل کیانی کو اس کی داد دینی پڑتی، انہوں نے نارتھ وزیرستان میں ضرب العضب کی، جنرل راہیل بڑا صاحب، میں تب بھی کہتا تھا کہ اس میں یہ باجوہ صاحب کی بڑی کنٹروورسی ہے، بڑی کنٹروورسی، پر انہوں نے جا کے جو بانا اور ساری یہ ضرب الفساد کی، اس کی داد دینی پڑتی ہے۔ اپنے سولجرز کا مرال بھی آپ رکھا، وہاں شہادتیں ہو رہی تھی، بہت شہادتیں ہوئی۔ تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی ہائی کمان کو اور چیف صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے، اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے، اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔